صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اس کے بعد دوسری خوبی ہے انسان کا واضح نصب العین ہونا۔ واضح نصب العین سے مراد اس کا ویژن کلیئر ہو، اسے پتہ ہو، اس کا مقصد واضح ہو کہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں 99% لوگ ایسے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں، بچوں سے پوچھ لیں، میرا یہ بہت تجربہ ہو چکا ہے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پڑھنے کیوں آتے ہیں، آپ سمجھ لیں 100 میں سے 99 بچے بتا ہی نہیں سکتے جی اس لیے کہ ابو نے داخل کروا دیا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، باقی دوستوں نے کہا میں بھی ایسے کر لیا، اس نے ایسا کیا، اس کو دیکھا دیکھی ہم شروع ہو گئے۔ یہ کوئی زندگی کا مقصد، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ جانور کو کیا ہوتا ہے کہ اس نے کھایا پیا، اپنے مالک نے جو کام کروایا وہ کیا، سو لیا، ڈیلی کی یہی روٹین ہے، موت آئی مر گیا، پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اگر انسان بھی ایسا ہے تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہ دنیا میں پہلے اربوں لوگ تھوڑے تھے کہ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کر دینا تھا۔ پھر مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ جب تک انسان کا اپنا مقصد واضح نہیں ہے وہ دوسرے کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ جب والد کو نہیں پتا کہ میں دنیا میں کیوں ہے، وہ بچے کو کیا بتائے گا بیٹا تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تم نے کرنا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے، حاصل کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں پہلے دن سے جب اللہ نے نبوت عطا کی آپ کلیئر تھے، کوئی جھجک ہی نہیں تھی، اس معاملے میں آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ باقی معاملات میں آپ جھکے بھی ہیں، آپ نے کسی کی شرطیں بھی منظور کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن جو مقصد تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کو اچھا بنانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے اس پر واضح تھے۔ کبھی آپ نے شرک کی طرف دیکھا بھی نہیں، برداشت بھی نہیں کیا، یہ بھی زندگی کا آپ کا ایک مقصد تھا۔ اس لیے اگر کوئی لوگ آپ کو کہہ لیں کہ انعام کے طور پر، لالچ کے طور پر یہ بھی کہیں کہ اتنا مال دینے کو تیار ہے لیکن آپ دین کی دعوت چھوڑ دیں، آپ کو اپنے علاقے میں خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے لیکن آپ شرک کا ممانعت نہ کریں، اگر آپ سے یہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ اپنا حکمران بنا لیں گے لیکن دین کی دعوت چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، توحید کی دعوت چھوڑ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واضح ہونے کی وجہ سے آپ نے کبھی اس بات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اگر کوئی جذباتی طور پر بھی آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی، چچا سے کہلوایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح تھے، تب بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر اگر یہ لوگ چاند بھی لا کر رکھ دیں، کتنی بڑی چیز ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن مثال سے واضح یہ کرنا چاہتے ہیں، میں تب بھی اپنے دین والی دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا مقصد کلیئر تھا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے مقاصد ہی واضح نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیوں گزارنی ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات پر اپنا سب کچھ ہم فروخت کر ڈالتے ہیں، ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی آپ کو کہنے کی آفر کر دے، چند روپوں پیسے ٹکوں کی خاطر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، تم بس مجھے اتنی رقم دینے کو تیار ہو جاؤ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کلیئر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ اگر مقصد واضح ہو تو انسان کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتا، اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جس کا مقصد دنیا میں روپیہ پیسہ ہی صرف کمانا ہے، دیکھیں اس کو رشتوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ والدین کو بھی چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے، وہاں پر جا رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہے، رابطے چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حق اور باطل کا امتیاز ختم کر دیتا ہے، جھوٹ کو بھی اپنا لیتا ہے، کرپشن بھی اپنا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس جھوٹے مقصد میں واضح کہ میں نے روپیہ پیسہ کمانا ہے۔ جب ایک انسان اپنے غلط کام میں اتنے واضح ہے تو ہم اپنے صحیح اور اچھے اور حق کام میں اتنا با مقصد کیوں نہیں ہو سکتے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन मकासद में वाज़े थे, आखिर वक़्त तक वाज़े थे। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को नहीं छोड़ा और आखिरकार हासिल करके ही आपने दम लिया था। अगर चाहते थे कि अरब से शिरक ख़त्म हो जाए, तौहीद का बोलबाला हो, लोग अल्लाह के दीन की तरफ आएँ, तो तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस नहीं लिया जब तक ये मकसद हासिल नहीं कर लिया। आपको हिजरत भी करनी पड़ी, दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त भी करने पड़े, रिश्तेदार भी छोड़ने पड़े, आपकी बेटियों को तलाक़ें भी हुई, बेटियों पर जुल्म भी हुए, सहाबा पर जुल्म भी हुए, जंग भी लड़नी पड़ी, मुआहदे भी करने पड़े, अपने इलाके से जिला वतन होकर सहाबा को दूसरे इलाकों में जाकर पनाह भी लेनी पड़ी। लेकिन आखिरकार आपको पता था कि जो मकसद हासिल करना है सब कुछ बर्दाश्त है। जब वो मकसद हासिल हुआ तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भी दुनिया से उठा लिया कि जो काम था वो आपने पूरा कर लिया था। तो ये सबसे बड़ी दूसरी बड़ी खूबी एक लीडर की ये है कि उसका मकसद वाज़े हो। ये नहीं छोटी छोटी बातों से डर भी जाए, छोटी छोटी बातों पर बिक जाए, फ़रोख्त हो जाए और अपना काम और मुकाम सब कुछ वो तबाह बर्बाद कर डाले।